السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا استحباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، پس اب تم زیارت کیا کرو، رواہ مسلم۔ فائد نمبر 1، اس میں قبروں کی زیارت کا استحباب ہی نہیں بلکہ اس کا حکم اور تاکید ہے۔ تاہم ابتدائی اسلام میں اس کی ممانعت کر دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنے زمانہ جہلیت کے اثرات کی وجہ سے وہاں غلط کام کر بیٹھیں۔ جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا اور مسلمان عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے تو اس کی نہ صرف اجازت دے دی گئی بلکہ اس کی تاکید کی گئی، تاکہ موت کا تصور انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت محتضر رہے۔ نمبر 2، اس اجازت اور حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں، اس کی بابت علماء میں اختلاف ہے۔ صحیح اور راجح یہی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور مشروع ہے، بشرط یہ کہ وہ وہاں جا کر کوئی خلاف شرع کام نہ کریں۔ البتہ کثرت کے ساتھ جانا عورتوں کے لیے جائز نہیں، اور ایسا کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جامعہ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے: السلام علیکم داری قوم مومنین واتاکم ما توعدون غدا معجلون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لی اہلی بقیع الغرقد۔ اے مسلمان بستی والو، تمہیں سلام ہو، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی تمہیں ملنے والے ہیں، ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں، اے اللہ جنت البقیع والوں کو بخش دے، رواہ مسلم۔ فائد نمبر 1، غرقد ایک جھاڑی دار درخت ہے جو بقیع میں تھا، اس لیے اسے بقیع الغرقد کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت بھی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے اور وہاں جا کر مذکورہ مسنون دعا پڑھی جائے، جس میں اہل قبور کے لیے مغفرت اور سلامتی کا سوال ہے۔ نمبر 2، خیال رہے کہ السلام علیکم اہل قبور کے حق میں دعا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل قبور اسے سنیں اور جواب بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سنوا بھی سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ضرور سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے، ہمیں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ سلام و دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے شک حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ انہیں سکھلاتے تھے کہ وہ یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والو، تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہیں ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے اور اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں، رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں بھی نمبر 1، قبرستان جا کر اپنے اور فوت شدگان کے لیے دعا کرنے کا جواز ہے، کیونکہ زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، قبروں پر پھول یا چادر وغیرہ ڈالنے سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ ایک بیکار کام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے فرمایا: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔
اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخش دے، تم ہم سے پہلے گزر جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ روایت ضعیف ہے، اس لیے زیارت قبور کے وقت وہ دعا پڑھی جائے جو اس سے قبل صحیح مسلم کے حوالے سے گزری ہے۔ کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی کراہت اور دین کی بابت کسی فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت کی آرزو کی جائز ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھ جائے جو ایک مومن کا مقصود مطلوب ہے، اور یا بدکار ہے تو وہ شاید وہ توبہ کرے، اسی طرح عمر میں اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم کی روایت میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، اس لیے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور مومن کے لیے اس کی عمر میں اضافہ اس کے لیے بلائی ہی میں اضافے کا باعث ہے۔ فائدہ اس میں موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے عمر میں زیادتی ہر صورت میں مفید ہے۔ جتنی زیادہ عمر اسے ملے گی وہ نیکیوں میں اتنی ہی ترقی کرے گا، یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا تو شاید اس سے تائب ہونے کا اسے موقع مل جائے۔ بس مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے ہوئے اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر اس نے ضرور ہی کرنی ہے یا یہ الفاظ کرے اللہم احیینی ما کانت الحیاء اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاہ خیرا لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں بھی موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ آرزو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آرزو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قضاء و تقدیر پر راضی نہیں، تاہم اگر یہ آرزو ناگزیر ہو جائے تو مذکورہ الفاظ میں دعا کی جائے۔ حضرت کیس بن حازم رحم اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن رات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے بطور علاج 7 داغ لگوائے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے تو وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو تھے وہ گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے اس کے لیے اخروی اجر کو کم نہیں کیا، کیونکہ انہیں دنیا کی ازائشیں میسر نہ تھی، اور اب ہمیں اتنی دولت میسر آ گئی ہے کہ اسے سنگ و خشک تعمیرات پر خرچ کرنے یا زمین میں دفن کرنے کے سوا اس کا کوئی مصرف نہیں پاتے۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ پھر ہم دوسری مرتبہ ان کے پاس گئے جب وہ اپنی کوئی دیوار بنا رہے تھے، تو فرمایا مومن جس پر بھی کچھ خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے، سوائے اس خرچ کے کہ جو وہ اس مٹی پر تعمیر کرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فائد نمبر 1 پہلے ایک طریقہ علاج داغنا بھی تھا، لوہا گرم کر کے جسم کے متعلقہ حصوں پر لگانے کو داغنا کہا جاتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کی وجہ سے 7 مرتبہ داغنے کے عمل سے گزر چکے تھے، جس سے وہ سخت پریشان تھے، جس کا اظہار انہوں نے حدیث میں مذکورہ الفاظ کے ذریعے سے کیا۔ نمبر 2 اس میں سے جو فرمایا گیا کہ تعمیر پر جو خرچ ہوگا اس پر اجر نہیں ملے گا، اس سے مراد ایسی تعمیرات ہیں جو زائد ضرورت ہیں،
ورنہ انسان کو سر چھپانے اور سردی کی شدت اور بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، اور یہ انسانی زندگی کا ایک ناگزیر تقاضا ہے۔ اس لیے مذکورہ وعید صرف ایسی تعمیرات پر ہے جو ضرورت سے زائد ہوں یا جن پر ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے، جیسے بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کا حال ہے کہ اس کی ساری دولت یا تو شادی بیاہ کے فضول رسموں اور اسراف تبذیر کے مظاہروں پر خرچ ہو رہی ہے، یا پھر عالی شان محلات، سر فلک عمارات اور خوشنما بنگلوں اور زرنگا کوٹھیوں کی تعمیر پر لگ رہی ہے۔ بے شک پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ یقیناً تیرا رب گات میں ہے، یعنی تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ فائدہ پہلی آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو ان کی کوتاہی پر زجر و تبیخ کی گئی، تو اس تہمت کے بارے میں ان سے کوئی ہوئی کہ انہوں نے اسے زیادہ اہم نہیں سمجھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ کی عزت اور آبرو پر تہمت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ جرم گناہ کے اعتبار سے ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں اسے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہت سے گناہ کا کام محض اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ اس کے نظر میں ہلکے ہوتے ہیں، حالانکہ گناہ کا کام بظاہر کتنا بھی چھوٹا ہو، اس ذات کی نافرمانی ہے جو عظمت و جلالت اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ بے شک اس لیے اس کی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ محفوظنا منہم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ بس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں گر گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن وہ چرواہا جو کسی کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور کو چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کر دیں گے۔ سنو، ہر بادشاہ کی رکھ مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ سنو، اللہ کی رکھ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ بخاری و مسلم۔ ان دونوں میں اسے اور بھی کئی طریقوں سے روایت کیا گیا ہے جس کے الفاظ باہم قریب ہیں۔ نمبر 1، متشابہات سے مراد امور معاملات ہیں جن کی حلت و حرمت سے اکثر ناواقف لوگ ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ انہیں اختیار کرنے سے انسان گریز کرے، اور جو شخص حلت و حرمت کے پرواہ کیے بغیر ان میں ملوث ہو گیا سمجھ لو کہ وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ نمبر 2، اس میں تجارت اور کاروبار کرنے والے کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ وہ صرف ایسے طریقے اختیار کریں جو واضح طور پر حلال ہوں، اور مشتبہ اور معاملات سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، دوسری اہم بات اس میں دل کی بات بتلائی گئی کہ اس کی اصلاح و فساد پر سارے جسم کی اصلاح و فساد کی بنیاد ہے، اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس کی اصلاح ایمان اور تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس کے صدقے میں ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے کھا لیتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔
فائدہ نمبر 1، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر چونکہ زکوٰۃ صدقات حرام تھے اس لیے اس کے کھانے سے گریز فرمایا، جس سے یہی بات معلوم ہوئی کہ جس وقت جس چیز کے جائز ہونے میں شک ہو یا ایک مسلمان کو اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں بیان ہوا۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ راستے میں کوئی چیز معمولی گری پڑی ہو ملے تو جس کی خاص اہمیت نہ ہو تو انسان اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اس لیے کہ اعلان اور اشتراط دینے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ بیشو قیمت والی ملنے والی چیزوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ انہیں ان کے اصل مالکوں تک پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح کھانے کی چیز اٹھا کر کھا لینا بھی اس سے ثابت ہوا، اس میں تواضع بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی قدردانی بھی ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار گزرے۔ فائدہ نمبر 1، اسلام میں حسن اخلاق کا جو درجہ ہے اس میں اس کی وضاحت ہے، جب یعنی خندہ روئی سے ملنا، لوگوں کو تکلف نہ پہنچانا بلکہ آرام و سہولت پہنچانے کی صحیح کوشش کرنا، لوگوں کے کام آنا اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، کشادہ دوستی سے کام لینا اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وغیرہ، یہ سب اخلاقی خوبیاں ہیں جو اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں۔ نمبر 2، ہر کبھی اور شر والا کام گناہ، اس کے یہاں 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اس کے کرنے پر انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور دوسری یہ کہ اس سے باخبر ہونے کو وہ ناپسند کرے۔ نمبر 3، یہ حدیث اس امر پر بھی دلیل ہے کہ انسانی فطرت اگر برے ماحول اور صحبت بد کی وجہ سے مسخ نہ ہو گئی ہو تو انسان کی صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کی بابت پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کی بابت تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں اور تجھے فتویٰ دے دیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام احمد اور دارمی نے اپنی سند میں ذکر کیا ہے۔ فائدہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے پہلے ہی اس کا سوال بوجھ لیا اور اس امر کی وضاحت ہے کہ انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اطمینان کے نور سے منور رکھے تاکہ وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا رہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ حضرت ابو سرو سین کے زیر اور زبر کے عکس ساتھ عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے ابوہاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تو ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ نے شادی کی ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور تو نے اس کی بابت مجھے پہلے بتلایا ہے۔ پس عقبہ سوار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مدینہ آئے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نکاح کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جبکہ یہ بات کہی گئی ہے۔ حضرت عقبہ نے اس لڑکی سے جدائی اختیار کر لی اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا، رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، عورت کی گواہی کے بارے میں بھی بہت سے اختلافات ہیں لیکن وہ مالی معاملات اور حدود قصاص کے بارے میں ہیں۔ مثلا اموال و دیون میں قرآن کریم میں ان کی گواہی کو مرد کی گواہی سے نصف اور ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو ضروری قرار دیا گیا۔ اسی طرح حدود قصاص کے معاملات میں علماء اسلام نے عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا بلکہ مردوں کی گواہی کو اثبات حد کے لیے ضروری ہے۔ ایسے معاملات میں جن پر
مرد مطلع نہیں ہو پاتے، ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی کو قبول کیا۔ قبول کرنے پر ان کا اتفاق ہے، جیسے ولادت، استحلال، ولادت کے وقت بچے کا رونا، یعنی اس کا زندہ یا مردہ پیدا ہونے کی گواہی ہے، اور عورتوں کے عیوب وغیرہ ان کے مسائل ہیں، اور اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک عورت کی اس گواہی پر کہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا، اور اس اعتبار سے یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں، انہوں نے جدائی اختیار کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضاعت کا علم ہونے کے بعد اس کے نکاح کو ناجائز قرار دیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے معنی ہے جس میں تمہیں شک ہو وہ چھوڑ دے، اور جس میں شک نہ ہو اسے اختیار کر لو۔ فائدہ، اس میں بھی شبہ والی چیز ترک کر دینے کی تاکید ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بھی بیان ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کو کما کر دیا کرتا تھا، اور ابو بکر اس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا، تو غلام نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والی پیش گوئی کی تھی، حالانکہ میں نجومیوں والے علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھا، میں نے یوں ہی تیر تکا چلایا تھا، چنانچہ وہ آج مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ چیز دی جس سے آپ نے کچھ کھایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ میں گئی چیز کو کہہ کر کے باہر نکال دی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں الخراج وہ آمدنی ہے جسے آقا اپنے غلام کے لیے لازم کر دیتا ہے کہ روزانہ اسے ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ باقی آمدنی غلام کی ہوتی ہے، یعنی اپنے مقررہ روزینہ یا یومیہ آمدنی۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں میں علم نجومی کہانت کا اس سلسلہ عام تھا۔ اسلام نے آ کر اسے ختم کیا اور اس کی آمدنی کو حرام قرار دیا، اس لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ غلام کی لائی ہوئی چیز اس کی کہانت کی آمدنی ہے، تو اسے کہہ کے ذریعے سے باہر نکال دیا۔ یہ ان کی غایت درجہ زہد، ورع کی اور امور جاہلیت سے اجتناب کی دلیل ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مہاجرین اور اولین کی چار ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا، اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500، تو انہیں کہا اپنے بیٹے کے لیے 3,500، تو انہیں کہا گیا کہ یہ تو مہاجرین میں سے ہے، آپ نے اس کا وظیفہ کیوں کم کیا ہے؟ آپ نے اس کا وظیفہ کیوں کم رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے تو اس کے باپ نے ہجرت کروائی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرح نہیں ہے جنہوں نے خود بخود ہجرت کی ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زاہد اور ذرا اور امانت و دیانت کا بیان ہے کہ انہوں نے بیت المال میں اپنے بیٹے کا وظیفہ دوسرے مہاجرین سے کم ہونا چاہیے جنہوں نے بذات خود اپنی مرضی سے ہجرت کی، اور ریاض الصالحین کی اکثر نسخوں میں ہاجرہ بھی ابوہ ہے، لیکن صحیح بخاری میں ہاجرہ بھی ابواہ، اس کے والدین نے اسے ہجرت کرائی ہے۔ نمبر 3، یہ کردار اس کردار سے کتنا مختلف ہے جو آج کل مسلم ممالک میں مسلط حکمران پیش کر رہے ہیں، جس میں اقراب نوازی بھی ہے، اقرابا نوازی اور پارٹی نوازی بھی ہے۔ پارٹی نوازی ہے سارے قومی وسائل اپنے ہی کو نوازنے پھر صرف ہو رہے ہیں، اور عام لوگ کے مسائل مشکلات سے
انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت تک پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیز بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہوتا، کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائد مسائل، اس میں شبہ والی چیزوں سے بچنے کو تقویٰ، تقاضا اور متقین کے علاوہ بتلایا گیا ہے۔ اس روایت کا مضمون بھی وہی ہے جو دیگر صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ گزشتہ احادیث سے واضح ہے۔ نمبر 2، اس کا یہ وہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حلال قرار دے لے، جیسا کہ بعض صوفی اور درباری کرتے ہیں۔ یہ سب فریب دہی ہے اور اس کا تقویٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہم محفوظنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔